اللہ 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 عزیزان گرامی، آپ تو جائزہ لیتے ہیں، کچھ سمجھتے بھی ہیں۔ ساری باتوں کو نچوڑ یہی ہے، جو لگن ہمیں جو پیدا ہونا ہے وہ ہونا ہے، ہم نے جو کرنا ہے اس میں کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اس میں جو آپ سب کو معلوم ہے، جو ہمارے ساتھ منارہ تشریف لے آئے، دو ساتھیوں کو نام دیا گیا، حضرت شیخ نے آخر وقت میں دینے ناراض بھی ہوئے۔ پھر اگلے دن ناظم اعلیٰ کو انہوں نے بلایا، چار ان کو کہا کہ دونوں کو ڈیٹیل بھیج دے۔ ای میل میں ہم نے بھیجا، اور عبدالقادر صاحب کا انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پیش کر کے اس کا قبولیت کا اظہار کر کے ای میل میں ہی اس نے خلاف کا نامہ اسکین کر کے بھیج دیا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی پہ بنا نہ ہے۔ ہمارے سامنے تربیت کرنے والے وہ ایک بزرگ آئے تھے، سب سے بات چیت کر رہے تھے، کیا نام تھا مجھے یاد نہیں، محمد خان، وہ پوچھنے لگے، میں جو خلافت نامہ کا دونوں کو پیش کیا، جب پہلے تو ہے نا اس کی کیا ضرورت، انہوں نے بتایا۔ میں نے بولا ہندوستان اتنا بڑا ہے، یہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے جس نے کوئی ایسی سلسلہ جو ہے وہاں جو خلیفہ ہے، وہاں کوئی شاگرد تو کم نظر آتے۔ بھائی آپ کو خلافت کسی نے دیا، کیسا ملا؟ بتا ہمارا حضرت جس کو پسند کرتے ہیں خلافت دے دیتے ہیں۔ یار یہاں کوئی یعنی کہ تربیت نہیں ہے۔ ایک عالم محنت کرتا ہے، ایک حافظ محنت کرتا ہے، ایک مفتی محنت کرتا ہے، اس کے بعد ہی سند ملتا ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ جو مل گئے اس کو دے دیے، اس کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ اب جس میں مجاہدہ نہیں اس میں رکھا کیا ہے؟ جس میں تلوار ہی نہیں چلایا وہ لوگوں کو کیا تلوار اٹھائے؟ اور اس طرح جو بازار کا جو چیز ہے وہ بھی تصوف ہے، وہ بھی سلسلہ ہے، ہمارے سامنے ہی ہے۔ اور جب تک اس میں عرشی منازل میں جو کسی کو نہیں لے جاتے، خلافت دیے نہیں جاتا، اس لیے قلوب میں وہ قوت چاہیے۔ اگلوں سے جو بات کریں، اگلوں کو جو تبلیغ کریں، اگلوں کو جو اللہ کا کرنے کے لیے توجہ دیں، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ اس طاقت کے لیے ایک منازل قرب میں عرشی منازل کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ محنت کرے، جتنے بھی آگے چلے شیخ کا توجہ ہوتا ہے۔ تو یہ نظام ہے، اس لیے یہاں خلفاء کم ہوتے ہیں، اور امید رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اور جتنی سالک المنصوبی کی جو منازل ہیں جن کو بھی ملا ہے، آگے جو ترقی کر اور جب تک تبلیغ نہیں کریں گے ترقی نہیں ہوگا۔ میرا کہنا یہی ہے، ساری باتوں کو نچوڑ یہ ہے، تبلیغ ایک اہم کردار ہے اسلام۔ وہ تبلیغ نور نبوت سے شروع ہو جائے، صرف ظاہری باتوں سے نہیں، وہ پھر کھوکھلا رہ جاتا۔ نور نبوت سے شروع ہو جائے، علم نبوت سے اس کو نوازے، پھر اس میں پختگی آتا۔ ورنہ گر ہے، اندھیرا ہے، اب ہر چیز سجا ہے، کسی کو کیا معلوم؟ اسی طرح لوگ اپنے آپ کو سجا لیتے، لیکن اندر کا جو حال ہے، شیطان ہمزاد مضبوط رہتا، روح حیوانی مضبوط رہتا، اس لیے کبھی اس سے کوئی بات کرے ٹوٹ پڑتا، جو برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارا کام بڑا اونچا کہتا، ہم تو کہتا اللہ کا نام اونچا ہے، اس کا نام کسی کا کوئی اونچا نہیں، اور ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کا عمل بڑا اونچا ہے، اور اسی لیے اس کے تحت ہر کام کو لے کر جانا ہے۔ یہ عہد ہمیں کرنا ہے، اور جب بھی ہم ملتے ہیں اللہ بھی ہو جاتا ہے، 4-5 بار ذکر بھی ہو جاتا ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی ہو جاتا ہے، اب گل مل کر اچھا لگتا ہے۔ جب دور ہو جاتے ہیں، کسی پوچھے آپ مجھے دن غفلت ہو گئی، کیوں؟ نہیں تہجد میں آگ لگ گئی، آگ ہمیں نہیں لگتا، آگ ہر ایک کا لگتا ہے، لیکن اٹھنا وہی مجاہدہ ہے۔
سوچا نہیں آپ نے کیا تیر مارا، اٹھ کر تیر مارے نا. اکثر کا جواب یہی ہوتا ہے. تو ہوتا نہیں مولانا، نہیں کرنا ہے، اور خود بھی مضبوط ہو کر گھر والوں کو بھی اس میں جو ساتھ میں بٹھا کر اور اگلے پڑوسی کو جو دعوت دیں، جو کام کرو وہ پتا چلے گا کچھ کام ہے. منوانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ بھی ماننا کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے جب ان کو جو عطا کیا تو الحمدللہ اللہ کا واسطہ ملے گا، توفیق مل جاتا. لیکن ہر طریقے سے ہم نے کام کرنا، جو طریقہ جو دوسرا تنظیم کرتا ہم نہیں کر سکتے. جو تنظیم میں کام کرتے ہیں کسی کا کوئی آگے پہلے ثبوت نہیں ہے. اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کتنے لمبی بیان دیے ہیں، کتنے لمبی دعائیں کی ہیں، کتنے اجتماع کیے ہیں، کتنے چلے صحابی رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں، کتنے لوگ 3 دن کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں. کتنے اہل اللہ اسلام کیے، سب نہیں ہے. کوئی کام کرتے ہیں اچھا، لیکن اس میں مغروریت اگر آ جاتا وہ تباہی کا نشانہ. اور ہر تنظیم مغروری بات کرتا ہے. اس لیے اصلاح قلب اس میں ہے، اور اصلاح قلب کے لیے رجوع نہیں کرتے، اور اصلاح قلب والوں کو مذاق کرتے ہیں، اور سچائی کو تلاش نہیں کرتے. اور یہ تلاشی ضروری ہے. صوفیہ اگر تلاش کرتے ہیں کہاں کوئی صاحب دل ہوں گے، صاحب دل ہوں گے، صاحب کمالات ہوں گے، اور صاحب قوت ہوں گے، اور صاحب رسائی ہوں گے. اور ان چیزوں میں اگر وہ جو اللہ کرے ان کو نوازا، ان کے صحبت میں بیٹھے ہیں، اس کا ہمیں جذب کریں. اور اسی کو صحبت کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا من الصادقین. کیوں کہا ہے؟ صداقت کسی کے پاس ہے، اس کا تلاش کرو، اس کے پاس بیٹھو. ٹھکوسرے کام چلتا نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت بڑے بڑے یعنی باتیں جو چل رہا ہے، ان باتوں سے لینا کیا ہے، رکھنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام مختصر انداز سے ہر بات کرتا. اس لیے الحمدللہ ہمیں بھی وہی صوفی بننا ہے، وہی طاقتور بننا ہے، وہی صاحب دل بننا ہے، جو اگلوں کو تقسیم کرنے کا قوت ہمیں اللہ سے نوازے. تو امید ہم یہی رکھیں گے ہر خطے میں جو کام ہوتا ہے ہم بھی کچھ کام کریں گے. بڑے محنت پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوا ہے، لیکن جو ہم سوچتے ہیں یار اتنی تعداد تو نہیں ہے. اب دیکھیں بیٹھ تو بہت لوگ ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو رزلٹ میں آنے والے دنوں میں اگر پوچھوں کچھ نتیجتاً مضبوطی جواب نہیں ملتا. اچھی بات ہے بیعت ہونا کی سنت ہے، لیکن بیعت ہو کر فارغ ہونا یہ غلط ہے. اچھا جی بیعت ہو گئی، قیامت میں وہ ہمارا ذمہ داری ہے، اب یہ پنگا لے گا ہمیں کیا کرنا. یہ ایسی بات نہیں ہے، کرنا ہی کا کام ہمارا ہے. بیعت کا مطلب کسی نے کوئی فیض لینے کا وعدہ کیا، آپ سے تو وعدہ نہیں لیا جاتا ہے، بھائی نسبت سے آپ کو جوڑ دیا ہے، اور جو فیض نورانے سے آپ کو نوازا گیا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. محنت کی وائریں بچھا دیا گیا کہ ای بی سے اپلیکیشن دے کے کنیکشن بھی لگا دیا ہے، سوئچ نہیں ڈالیں گے جلے گا کہاں سے؟ اپلیکیشن دے دیے، بیعت ہو گئے، وائرنگ بچھا دیے، سارا معاملہ ہو گیا ہے. اب محنت کرنا ہمارا اپنا فرض ہے. اسی لیے میرے خود اپنے شیخ کے پاس سامنے میرا دیکھو، آپ خود دیکھے ہوں گے کتنے لوگ گئے ہیں، سارے اپنے اپنے مشکلات بتائے، تعویذ کے لیے میں نے کچھ بتایا؟ آج تک میں نے اپنے مشکلات نہیں بتایا. اس کے لیے میں نے بیعت نہیں کیا، فیض کے لیے میں گیا ہوں. اور آج تک الحمدللہ جب آخر وقت میں حضرت جب ڈانٹ دیتا مجھے بہت تکلیف ہوئی. آپ نے خود دیکھا ہوگا، پیسے کھڑا ہوا اور طبیعت ان کا خراب تھا، بیان کا موڈ بھی نہیں تھا، اور سب سے پہلے جو نام رکھا گیا موڈ اور بھی خراب ہو گیا. یہ تو غلط ہے، انہوں نے ایک الفاظ جو کہا ہے غلط ہے. آگے جا کے وضاحت کیا، ہندوستان سے آئے سب کو روحان پیسے نوازے، اعلیٰ عرش منازل میں نوازے، لیکن جو کام کرنا ہے جیسا آفیسر کے جو کام ہوتا ہے، آفیسر یعنی اٹھ کر اپنے کرسی سے گاڑی میں بھی جا کے بیٹھ جائے گا، دفتر سے جو فائل لے جائے گا اس کو دستخط ہے، ایسا کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا کام ایسا؟ حالانکہ ہم نے پہلے بتا چکا ہے، جو وہاں کا جو آپ نے نوازا اس کو پیش نہیں کیا، تو تکلیف ہوئی تو میں ایسے رکے، میں مسافہ بھی نہیں کیا. لیکن پھر میں نے سوچا یہ سلسلہ ایسا نہیں، تھوڑا سا بھی ہم ہٹیں گے سارا ظاہر ہے.
تو اس لیے فوراً میں شبیر صاحب کہا یار پہلے ای میل بھیجو، آپ نے بہت ہمیں شفقت دی ہے اور جتنی ساتھیاں ہیں مناسب سے نوازے آپ، لیکن ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ آخر وقت میں جو میں نے ناپیشن مجھے کرنا نہیں تھا، میں نے آپ کو زحمت دے دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ سلاسل ہے نہیں جی میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، یہ کیا کرتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ایسا ہم کہہ نہیں سکتے۔ ذرا برابر بری یعنی کہ وہ تعلق ہٹے وہ آپ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں سارے گئے ہیں، کوئی بچا بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی سر اٹھا سب گیا۔ ولیکن لا تشعرون، اللہ کریم یہی فرماتے ہیں تبتغوا، پورا یعنی عمل ساری پورا نکال دیا جائے۔ شور کرنا منع کرتا ہے، بلندی آواز میں منع کرتا ہے، اور ذرا برابر محبت سے بھی فرق آیا بھی، پھر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ شیخ سے بغض رکھنا بالکل یعنی کہ اپنے معاملے میں جو دکھی ہو جائے تو سلاسل ایسا ہے۔ باہر جا کے لوگ بڑے بڑے یہ کیے وہ کہ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے ہم وہ کرنا نہیں چاہتے، انتحمد اعمال وہ کام میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ اللہ کا احسان اور پردہ اللہ نے ہمیں بچا دیا، اس لیے اس سلاسل میں ہمیں آخر تک رہنا اور آگے بھی ہم نے چلنا ہے، درجات بلند میں اور بھی جانا ہے۔ کتنے بھی اللہ نے چلایا اس کا احسان ہے، ہم اپنے کوشش اپنی جگہ پہ رکھیں گے، اس کا اپنے مجاہدہ اپنے بڑے تیر مارنا اپنے بڑے پنے خان نہیں سمجھتے، تو اس کا احسان ہے۔ اور یہ احسان آپ کے اوپر بھی ہو جائے، منازل قرب نصیب ہو جائے، محنت جاری رہے، اور اس قلوب میں وہ جو باتیں جو پہلے صوفیہ میں جو ہوا کرتا تھا وہ بات ہمیں بھی مل جائے۔ مسجد نبی میں اس رسالت کے سامنے ہمیں بیٹھنے کا ہمیشہ ہمیں اللہ کے توفیق عطا فرما دے، اس قرب الہی میں رضا الہی میں اللہ کریم ہمیں دائم اور قائم استقامت سے نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں اپنے جو گناہوں کا ہمیشہ احساس ہو کر توبہ کرنے کا، اسے رونے دینے کا توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد